نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، 1,44,000 صحابہ میں سے بعض صحابی ایسے تھے جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ کوئی قرآن کی حقانیت کو سمجھ کر نبی کا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے، کوئی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر پہچان کر نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ آج میں اس صحابی رسول کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن کی چند آیتیں سن کر نبی کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے مسجد نبوی میں، تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کان لگا کر سن رہا تھا کہ اللہ کا رسول کیا پڑھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میں بھاگ کر گیا، فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے رسول آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا جو اللہ نے لیلۃ القدر کی رات اور مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں مجھ پہ کتاب اتاری ہے، لا ریب، کہ اس جیسی عظیم اور لا ریب اور بے مثال کتاب نہ آئی ہے، نہ آئے گی، نہ اس کے مقابلے میں نہ کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، نہ کوئی ایک لفظ اور حرف لکھ سکتا ہے۔ میں تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو قرآن آپ نے پڑھا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس جیسی خوبصورت کتاب نہ میں نے دیکھی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ سنی ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کتاب کی چند آیتوں نے میرے دل پر اثر کر لیا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حقیقتاً یہی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے بھی اس دنیا میں اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ اس پر جنت کو واجب کر لیں گے۔ جبیر ابن مطعم نے آگے ہاتھ بڑھایا، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی چند آیتیں سن کر مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آج وہی دنیا میں کامیاب ہوگا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاری، وہی شخص ناکام ہوگا جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ کامیاب ہونے والے شخص کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ناکام ہونے والے لوگوں کی بھی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا مقام ہے دنیا میں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔